میں دعوت دوں گا حضرت مفتی آصف ریاض صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ سبھی خواتین و حضرات جو اس وقت اس گروپ اور اس میٹنگ روم کے اندر شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے. سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ یہ ایک بہت ہی اچھا اور اہم انیشیٹو ہے جو ہمارے محسن و مربی جناب محترم آفاق شمسی صاحب نے اور ان کے بہت ہی قریبی ساتھی جناب مفتی سرفراز حمید صاحب نے لیا ہے، اور ہماری مسلمان بہنوں بیٹیوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے یہ ایک تربیتی کورس کا انتظام کیا، جس کے اندر جو اس معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے یعنی فرد اور انسان، اس کی تشکیل اور اس کے آغاز سے لے کر اس کے جوان ہونے تک، معاشرے کا فعال فرد بننے تک، اس کی تربیتی مراحل کون کون سے دورانیہ سے یہ گزرتے ہیں، ان کے انتظام اور اس حوالے سے شریعت کی کیا رہنمائی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا، اور ملک کے جید علماء جو ہیں ان کو انہوں نے مدعو کیا، اور میرے سے بڑے زیادہ اہل علم جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور ابھی مجھ سے پہلے مفتی سلمان صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور احسن انداز کے ساتھ جو ٹاپک ہمارا تھا کہ بچے کی جب پیدائش نہیں ہوئی ہوتی اور اس سے پہلے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے جب اس کا وجود تشکیل پا رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے شریعت کی کیا رہنمائی ہیں، اور ایک ماں کو اس کی تربیت کے اندر کن کن مراحل کو سامنے رکھنا ضروری ہے، بڑی ہی عمدہ اور بڑی ہی نفیس گفتگو فرما رہے تھے. چونکہ میرا ٹاپک بھی یہی ہے تو الحمدللہ انہوں نے میرا کام بہت آسان کر دیا، اور بڑی ہی اہم باتیں آپ حضرات تک انہوں نے پہنچا دی ہیں. اور الحمدللہ یہ چونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہیں تو میں اپنے سبھی شرکاء سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی ریکارڈنگز حاصل کریں، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ نصائح بار بار سننے کے قابل ہیں اور اپنے دل کی لوح پر کندہ کرنے کے قابل ہیں. خاص طور پر میری بیٹیاں، میری بہنیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان مقام رکھا ہوا ہے، ان کے لیے واقعتاً یہ نصائح بڑی ہی اہم ہیں. میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اور ہمیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے، یہ انتہائی جامع ہے اور ہمہ گیر ہے. اس کا آغاز انسان کے ساتھ اتنا، اس کا تعلق انسان کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ انسان ابھی اس دنیا میں آیا نہیں ہوتا، بلکہ آنے سے پہلے جو ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا جاتا ہے، جو ایک نکاح کا اور ایک خاندان کا ادارہ بنایا جاتا ہے، وہاں سے اس کی تعلیمات شروع ہوتی ہیں، اور انسان کے نہ صرف اس دنیا میں رہنے تک بلکہ جب تک وہ اس دنیا سے چلا نہیں جاتا، وہ اس دنیا سے پردہ کر لیتا ہے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی وحی قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پر رہنمائی فراہم کرتا ہے. یہ ہمارے دین اسلام کی جامعیت ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تک یہ انسان کی طرف متوجہ ہے، اگر آپ جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں ابواب النکاح جو ہیں ان کو ملاحظہ فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات وہاں پر ملاحظہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے جو آداب ارشاد فرمائے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے اہم تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سارے لوگ نکاح کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، مال و جاہ کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ فاظفر بذات الدین، کہ آگے آنے والا جو خاندان بنے گا، آگے آنے والا جو انسان اس دنیا میں آئے گا، خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے لیے اس کا جو پہلی اینٹ ہے وہ اس کے ماں باپ کا جو تعلق نکاح کی صورت میں قائم ہونا ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہونا ہے، اور وہاں پر ہی
جو بنیاد ہے اس کی پہلی اینٹ جو ہے وہی بالکل سیدھی رکھی جانی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی آ گئی تو اوپر تعمیر ہونے والی ساری کی ساری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی جائے گی اور ساری دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب وہ تعمیر ہو چکی ہوگی تو پھر اس کو سیدھا کرنا بھی ناممکن ہوگا۔ اسی لیے سب سے پہلی تعلیم یہی دی گئی ہے کہ جب آپ ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں، خاندان کا ایک انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں، تو آپ کو اس کے اندر سب سے پہلی یہی بنیاد سیدھی کرنی ہے کہ دینی تربیت ہو، اور دین کی بنیاد پر جو ہے وہ آپس کے اندر ان کا تعلق قائم ہونا چاہیے، تاکہ یہ اس کے نتیجے میں جو آنے والی نسل ہے، آنے والی جو اولاد ہے، اس کے اوپر بھی اس دین کے اثرات ہوں گے۔ اگر تم لوگ اگر اس چیز کو پس منظر میں چھوڑ دو گے اور اسے پس پشت ڈال دو گے اور اس حوالے سے اس کی طرف توجہ اور دھیان نہیں کرو گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بجائے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سیدھی اور سنور کر معاشرے کو چلائیں، وہ الٹ اور غلط راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی میں نے کہا کہ بات ہم نے تو آغاز یہاں سے کیا ہے، اس کلاسز، ان 2 روزہ جو تربیتی کورس ہے، اس کا آغاز ہم یہاں سے کر رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے کیا ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ میں اس سے بھی پچھلے درجے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ ایک لڑکے اور لڑکی، ایک مرد اور عورت کو جوڑنے کے وقت بھی کچھ ذمہ داریاں ہماری شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں وہیں سے ہی اس کا آغاز کرنا ہے اور وہیں سے ہی ہم نے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد واقعتاً جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ خوشی دکھا دیتے ہیں تو اس کو اس کی طرف بھرپور متوجہ ہونا چاہیے، اور ماں بننے کا جو آغاز ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دونوں فطرتوں کو الگ الگ رکھا ہوا ہے، یعنی دونوں جنسوں کی فطرت الگ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کی۔ بچیاں جو ہیں وہ بچپن کے اندر اپنی کھلونوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو ایسے کھلونے ہیں، جو گڑیا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہیں، اور ان چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کا بھی ان کو شوق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا درجہ ان کے اندر فطری رکھا ہوا ہے، لیکن اس فطری درجے کے اندر ان کے ساتھ ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے کے اندر بچیاں جو ہیں وہ صاف ستھرا بچہ، صحت مند بچہ، اسی کے قریب جانے کو پسند کرتی ہیں، گندا لتھڑا ہوا بچہ اور اس کے قریب جانے کو وہ اوائڈ کرتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں تو اسی موقع پر، اسی وقت سے ہی ان کے اندر یہ بات ان کی گھٹی میں پڑ جاتی ہے، ان کی تربیت کے اندر یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ وہ فوراً اس کی ہر چیز کو، ہر خوبی کو، ہر خامی کو، ہر اچھائی اور ہر برائی سمیت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب ماں جو ہے وہ اپنا لہو پلا پلا کر، اپنی ہڈیاں گھلا گھلا کے اس بچے کو تربیت دے رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماں کا مقام اور مرتبہ بھی بہت اونچا رکھا ہے۔ باپ کو 1 درجہ دیا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر ماں کو 3 مرتبہ خدمت کا اور اس کے ساتھ محبت کا، اس کی فرما برداری کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوران حمل جب ایک جنین جو ہے وہ ماں کے وجود کے اندر تشکیل پانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی وقت سے ہی ماں کی مکمل طور پر شخصیت اس بچے پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ ماں کے اوپر مکمل طور پر اثر انداز ہونا ماں کا شخصیت جو ہے وہ مکمل طور پر اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے ماں کو ان پورے ایام کے اندر یہ 9 ماہ کا جو دورانیہ ہے، جیسے اس کی صحت کا خیال کرنا ہے، ویسے ہی اس کی روحانی تربیت کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور آج کا جو دور ہے، اس حوالے سے دونوں باتوں کی طرف ہی میں توجہ دلاؤں گا اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی، کہ دونوں طرف سے ہی ہمارے ہاں کمزوری اور کوتاہی اور سستی اور غفلت جو ہے اس کا ہماری قوم شکار ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہماری جو کھانے پینے کی جو روٹینز ہیں اور ہم لوگ جس طریقے سے اپنی خوراک کو ہم نے ڈھال لیا ہوا ہے، اس خوراک کے اندر بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور جس کی وجہ سے آنے والے بچے کی طبیعت پر اور اس کی جسم پر اور اس کی صحت پر بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ دورانیہ ایسا ہوتا ہے جس دورانیے کے اندر انسان جو ہے وہ، یعنی عورت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ حاملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، حاملتہ امہ وہنا علی وہن، 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں،
کرہ کا لفظ بھی بولا ہے اور وہن کا لفظ بھی بولا ہے کہ کمزوری بھی بے انتہا ہوتی ہے اور ناپسندیدگی اس معنی کے اندر کہ اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ایک رواں جو ہے اس میں سے یعنی کہہ لیں کہ ایک ایکسٹریکٹ اور اس کا ایک نچوڑ جو ہے وہ اس آنے والی روح کے اندر تشکیل پا رہا ہوتا ہے، تو یقیناً اس کی طبیعت پر بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو اس بوجھ کے وقت بھی اگر ماں اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ میں ایک بہت عظیم مقصد کو سر کر رہی ہوں، میں جو ہے ایک بڑی عظیم جو ہے وہ مرحلے سے گزر رہی ہوں، جس مرحلے سے گزرنے کے نتیجہ کے اندر آنے والا جو بچہ ہے وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے ایک مفید فرد میں نے اسے بنانا ہے، جس کی وجہ سے اس کو مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کہاں یعنی اپنی خوراک سے لے کر اور اپنی تربیت کی طرف مکمل طور پر اس کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور اگر وہ اس سے تھوڑی سی بھی یعنی اس نے سستی کی اور اس میں کسی بھی غفلت کا وہ شکار ہوئی تھوڑا سا بھی، تو اس کے لیے یقیناً بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر سٹیفن کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ یہود کے بارے میں، یہ آپ کو سلائیڈ کے اندر بھی شاید نظر آ رہا ہوگا کہ ڈاکٹر سٹیفن اسرائیلی ماں کی تربیتی انداز کے متعلق انہوں نے ایک مضمون لکھا کہ وہ جو یہود ہیں اس وقت جو دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان کے ہاں جو بچے ہیں وہ بڑے سپارک والے اور بڑی ہی جو ہے وہ شائننگ اور بڑے ہی ایک ایکٹیو قسم کے ذہین ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ایسا برتا جاتا ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ بچے جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، اتنے فعال ہوتے ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ اتنے سنسیئر ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سٹیفن جو ہے وہ اپنی یہ سٹوری لکھ رہے ہیں، یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سرزمین اسرائیل پر اپنی میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے وہ گئے ہیں، تو انہیں یہ ایک خیال تھا کہ یہ یہودی قوم جو ہے اس کی یہ جو ایک تربیت ہے اس حوالے سے میں اس کو جاننے کی کوشش کروں اور اس کا راز جو ہے اس کو اگلوانے کی کوشش کروں، کیونکہ ہر بڑے تجارتی ادارے کے اندر آپ کو یہ لوگ ملتے ہیں، سائنسدانوں کے فہرست کے اندر آپ کو یہ لوگ ملتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر آپ کو یہ مل رہے ہوتے ہیں، تو کون سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے زیادہ شائننگ ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ عمدہ ان کی تربیت ہوتی ہے؟ تو انہوں نے یہ ایک مضمون لکھا کہ اسرائیلی ماں کا تربیتی نظام، ٹھیک ہے، اور اس کا لبے لبا میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں، جس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ جس چیز کو، جس ٹاپک کو لے کر آج ہم بات کر رہے ہیں یہ اتنا اہم ہے، اور اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ دنیا اس پر عمل کر رہی ہے اور دنیا کے اندر اس پر باقاعدہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹڈ ایریا کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ اسرائیلی گھرانوں میں جب کسی عورت کا حمل ٹھہرتا ہے تو اس گھر میں بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ جیسے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو شکر کا احساس اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت کے لیے مجھے چنا گیا ہے۔ جشن کا سامان اور ماحول ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں یہودی خاتون قوم کو ایک عظیم تحفہ دینے والی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ہمیں ان تمام چیزوں کو، اسرائیلی گھرانوں میں جب کسی عورت کا حمل ٹھہرتا ہے تو اس گھر میں بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، جشن کا سامان اور ماحول ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں یہودی خاتون قوم کو ایک عظیم تحفہ دینے والی ہے۔ اس حاملہ عورت کی عزت و وقار اور توقیر و تعظیم میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ یہ چیز ہے جو ہمیں اپنے خاندانوں میں بھی پیدا کرنی ہے، صرف اس غرض سے نہیں کہ یہ ہم یہودی کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم الشان نعمت اس کے دامن کے اندر ڈالی گئی ہے، اس کی جھولی کے اندر ڈالی گئی ہے، اس کی کوکھ کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ تو اب اس عظیم الشان نعمت کا تحفظ اور اس کا خیال اور اس کی نگہداشت جو ہے، اس کی روحانی تربیت اور اس کی جسمانی تربیت، اس کی ذہنی صحت، ان تمام صحتوں کے حوالے سے پورے کے پورے خاندان کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس حاملہ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس مہمان کو گھر میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ مہمان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم یہاں سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی یعنی شخصیت موجود ہے جس کے اندر قوم کا ایک عظیم الشان فرد پنپ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر تم سگریٹ ان کے سامنے پیو گے تو فضا دھوئیں کے ساتھ فضا آلودہ ہوگی اور اس بچے کے اوپر صحت پر اثر پڑے گا۔ اور پھر دوسری چیز کیا کی جاتی ہے کہ اس حاملہ عورت کو تمام جسمانی، جذباتی، نفسیاتی پریشانیوں اور زحمتوں سے دور رکھا جاتا ہے۔
یعنی ان تمام چیزوں کو ہمیں بھی اپنے سامنے رکھنا ہے، اور یہ اگر ہم اس کو کریں گے تو یقیناً آنے والا بچہ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز کے اندر فرد ہوگا معاشرے کا۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ابتدائی بچپنے کے اندر ہی بہت ساری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حرکتیں کس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے حالت جنین کے اندر ماں کی کوکھ کے اندر جو اس کی ماں کی شخصیت پر اور اس کی ماں کی پرسنالٹی پر جو اثرات گزرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اثرات جو ہیں وہ اس بچے پر بھی ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تحقیق سے اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر ڈیولپمنٹ کے اندر ماں کے ذہنی اور ماں کے قلبی تاثرات جو ہیں وہ براہ راست ماں کے اس جنین پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ماں خوش رہے گی، اگر تفکرات سے وہ آزاد رہے گی، اور اگر وہ اپنا تعلق دین کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑے رکھے گی، تو یقیناً یہی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوں گی اور اس کے ذہنی صلاحیتوں کا حصہ بھی بن رہی ہوں گی۔ اور اگر ادھر یہ ماں جو ہے وہ لا ابالی اور بے فکری کے اندر ہوگی، پاکی ناپاکی کا خیال کیے بغیر بیٹھی ہوئی ہوگی، نماز روزے کا لحاظ کیے ہوئے بغیر بیٹھی ہوئی ہوگی، اپنی صحت کا خیال نہیں کرے گی، تو یہی سارے کے سارے اثرات جو ہیں وہ اگلی شخصیت پر بھی پڑیں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بچے کو جب آنکھ کھول لے گا، 2 سال کا ہو جائے گا، پھر ہم اس کی تربیت کے حوالے سے متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی تربیت کی طرف متوجہ ہونا اس سے پہلے سے لے کر ہے کہ جب وہ اب ماں کے پیٹ میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کا ایک ہونا مقدر فرما دیا ہے، تو ہمیں وہیں سے ہی اس کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اور ان اثرات کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے بھی لے سکتے ہیں جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 3 باتیں اسی وقت اس کی پیشانی پر لکھ دی جاتی ہیں۔ ان میں سے کون کون سی 3 باتیں کہ یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، اس کی موت کب واقع ہوگی، اس کا رزق کیسا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من جانب اللہ جو ہے اس وقت بھی اس کے اوپر روحانی اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں، اور انہی کے اسباب میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو بھی ایک سبب بنایا ہے۔ اگر ماں جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ رہے گی تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کی تربیت ہوگی اور زیادہ اچھا فرد تیار ہوگا، اور اگر ماں جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی تو یہ فرد بالکل خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کی حصی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ ایک پودا کسی جگہ پر اگاتے ہیں۔ جیسے اب گندم کے کاٹنے کا سیزن ہے، تو گندم کاٹتے وقت کون سی گندم زیادہ صاف ستھری ہوگی، جس میں جڑی بوٹیاں اور دوسری چیزوں کی ملاوٹ کم ہوگی، تو جو اپنا ذمہ دار ہیں اور جو زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں وہ لوگ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہی گندم زیادہ اچھے طریقے سے اپنی پروڈکشن دے گی کہ جس وقت اس کو بویا گیا تھا تو آغاز ہی میں اس کے جو کھیت تھا جس کے اندر وہ گندم کی فصل اگنا شروع ہوئی تھی، وہاں پر جھاڑ جھنکار کو شروع سے ہی اس کو قلع کما کر دیا گیا، اور جو جڑی بوٹیاں زائد ہیں ان کو وہاں سے تلف کر دیا گیا، تاکہ یہ جو گندم کا پودا ہے یہی براہ راست سیدھا بڑھے اور دوسری جو جھاڑ جھنکار ہے اس کے ساتھ نہ بڑھے۔ کیونکہ اگر وہ جھاڑ جھنکار بھی اس کے ساتھ اگ کھڑا ہوا تو پھر جب آپ کل کو اس کو تھریشر کریں گے تو تھریشنگ کے وقت یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ تو بےعینی ہی یہی صورتحال ماں کی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جنین کے ہوتے ہوئے جس وقت ہم بچے کی اس وقت جو تربیت کر لیں گے تو دنیا میں آنے کے بعد بھی وہی والے حالات رہیں گے۔ ایک بچے کے بارے میں یہ ریسرچ سامنے آئی کہ وہ ایک خاص آواز سن کر ڈرا کرتا تھا، تو اس کی جو اپنا کاؤنسلنگ کی گئی اور اس کا جو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ایک ہوتی ہے اس کے حوالے سے جب اس کو جانچا اور پرکھا گیا تو اس کے اندر یہ بات سمجھ آئی کہ اس کی والدہ کے ساتھ ایک موقع پر حالت حمل کے اندر ایسا پیش آیا تھا کہ اسے اس چیز سے ڈرا دیا گیا تھا، اور وہ ساری زندگی کے لیے وہ ڈراوا جو ہے وہ اس بچے کے ذہن کے اندر اور اس کی شخصیت کے ساتھ بھی شامل ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دوران جو ہے وہ حاملہ کا مکمل لحاظ کرنا، اور پھر اس کے حوالے سے یعنی سب سے پہلا تو یہ ہے کہ تشکر اور خوشی کا احساس ہو، اور سارے خاندان کو بھی اس کے ساتھ اسی چیز کی اہمیت کا احساس ہو، پھر اس کو ہر قسم کی آلودگی سے بچایا جائے جو جسمانی طور پر ہے، پھر جذباتی اور نفسیاتی پریشانیوں سے دور رکھا جائے، پھر اگلے جو مضمون کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کسی قسم کا جھگڑا یا تو میں والی بحثیں نہیں اس کے پاس ہونی چاہیے، اور جب حمل 3 ماہ سے زیادہ کا ہو جاتا ہے تو حاملہ عورت سے کہا جاتا ہے کہ وہ ریاضی یعنی حساب اور میتھ کے معمولی یا پیچیدہ سوالات حل کرے۔
کیونکہ اگر وہ یہ کام کرے گی، ذہنی اس کی سرگرمیاں حالت حمل کے اندر ہوں گی، تو یہ سارے اثرات بھی بچے تک منتقل ہوں گے. ہمیں اس کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور بہت سارے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن بنے، تو وہ کہنے لگے کہ حافظ قرآن بننے کے لیے ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ یہ 5 سال کا ہوگا، 7 سال کا ہوگا، پھر ہم اس کو حفظ قرآن شروع کروائیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کی گٹی کے اندر یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اس کے رگ رگ کے اندر قرآن کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی ماں کو حالت حمل کے اندر اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اپنی توجہ جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑنی ہوگی. جتنی تلاوت اس کی حالت حمل کے اندر قرآن مجید کے ہوگی، اتنا ہی اس بچے کا قرآن مجید کے ساتھ اٹیچمنٹ اور اس بچے کی قرآن مجید کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا. اور ہمارے اکابرین کے اندر بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جب دودھ چھڑوایا تو 2.5 پارے کے حافظ تھے، جب دودھ چھڑوایا تو 7 پاروں کے حافظ تھے. کیوں؟ کیونکہ جب ان کی ماں نے پہلے حالت حمل میں قرآن مجید کی تلاوت کی، جب وہ دنیا میں وہ بچہ آ گیا تو اس وقت بھی دودھ پلاتے ہوئے اس بچے کو جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے اس بچے کے کانوں کو اسی کا مانوس کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بچے نے مزید ہوش سنبھالی تو وہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ اس کے ذہن کے اندر بیٹھ چکا تھا. تو ہمیں ان چیزوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا. اگر وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ کم جو ہے وہ ریاضی کے سوال حل کروائے جاتے ہیں، یا پھر اس کے حوالے سے اس کو کچھ ایسی جو ہے وہ ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں، ہلکی پھلکی ورزشیں کروائی جاتی ہیں. اس کو وہ اپنے لحاظ سے اس کو موسیقی کی بھی تربیت دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات ماں باپ پر پڑ رہے ہوتے ہیں. یہ سلائیڈز جو ہیں، جو میں نے جو بھی مٹیریل اکٹھا کیا ہے، یہ میں انشاءاللہ العزیز گروپ کے اندر شیئر کروا دوں گا تاکہ آپ کو بعد کے اندر بھی اس کو ملاحظہ کرنا آسان ہو. اسی طرح حالت جنین کے اندر جو سب سے اہم ایک کوتاہی ہو رہی ہے ہمارے ہاں، وہ اس کی طرف متوجہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ کرنے کے کام تو حضرت مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بتا دیے، انہی باتوں کو ہی میں نے ریپیٹ کیا ہے، اور ایک دو جو جدید دور کی جو تحقیقات اور جو جدید دور کے معمولات ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا. آپ کے سامنے وہ کچھ چیزیں میں نے رکھی ہیں. آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ اور جو سب سے بڑی مصیبت ہے اور جس کے بڑے ہی برے اثرات بچے پر پڑ رہے ہیں، وہ ہے یہ جو ہمارے گیجٹس ہیں، ہمارے یہ جو موبائل فون ہیں، یہ ہر بچے بچی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. بچوں کو ہم شادی سے پہلے تک تو بچا لیتے ہیں، جیسے ہی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو موبائل فون کا تحفہ ضرور ساتھ دے دیا جاتا ہے، جس کے اور بہت سارے دنگے اور فساد اور بہت ساری مصیبتیں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی ایک یعنی سامان کلفت کا اور تکلیف کا بن جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اس موبائل کو اپنے پاس رکھتی ہے. اور میڈیکل ریسرچ یہ ایک بات کہہ رہی ہے کہ موبائلز کے اندر سے جو یہ ایسی ریز نکل رہی ہیں، جو نیٹ ورک کے اندر ریز آ رہی ہیں، اس کی اپنی جو یہ اپنا ریلیز کر رہا ہے بہت ساری ریز، وہ ریز ہیومن باڈی کے لیے اور اسپیشلی جو انسانی مینٹل اور ذہن ہے اس کے لیے سب سے زیادہ یہ ہارمفل ہیں. اگر وہ ماں اپنے پاس موبائل رکھ کر سوئے گی، اپنے ہاتھ میں ہر وقت موبائل لے کر پھرے گی، تو یقیناً اس کی ریز جو ہیں وہ براہ راست اس جنین پر پڑے گی. اور اس بات کو یہاں سے بھی سیکنڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس بات کو تصدیق کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کسی ایکس رے روم کے اندر جائیں تو وہاں پر بہت واضح طور پر یہ پریکاشن لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ایکس رے ویوز جو ہیں یہ جنین کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، اس لیے حاملہ عورت اس کمرے کے اندر آنے سے اوائڈ کرے، اس سے وہ گریز کرے. تو جس طریقے سے وہ ایکس رے ریز جو ہیں وہ ریز بچے کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایسے ہی موبائل سے نکلنے والی ریز جو ہیں یہ بھی جنین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور اس کی وجہ سے مستقل معذوری کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں بعض جگہوں پر، کہ یعنی کچھ جگہوں پر ایسے یعنی واقعات سامنے آئے کہ بچہ جو ہے وہ اس کی مینٹلی گروتھ نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ نہیں پتا چلی، لیکن مزید ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ اسباب اور یہ یعنی اثرات جو ہیں یہ اس موبائل کے نکلنے والی ریز جو ہیں یہ اس کو متاثر کر رہی ہیں. نمبر 1 یہ بات ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ میں یہ ہوں گی، یہ جو اپنا فتنہ ہے، تو ہم انسانی نفس ہے اور انسانی نفسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ سہل پسند بھی ہوتا ہے اور جی وہ سہل پسند بھی ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ دوسری نیگیٹو چیزوں کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. تو یقیناً جب ہم اس موبائل کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوں گے تو بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہمارے آنکھوں سے گزر رہی ہوں گی، ہمارے کانوں سے گزر رہی ہوں گی، تو ان کے اثرات بھی براہ راست اس بچے پر پڑ رہے ہیں. تو اس لیے جو کرنے کے کام ہیں کہ انسان جو ہے وہ
عورت جو ہے وہ حالت حمل کے اندر اپنی صحت کا بھی خیال رکھے اور اپنی روحانیت کا بھی خیال رکھے، اپنے ذکر اذکار صوم و صلات اس کی پابندی بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اگر اعبد الناس بننا ہے تو عبادات زیادہ کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو لغویات ہیں، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے بچا جائے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اس کے اندر یہ اصول ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ایڈ آن کرنے کی بجائے اس کے اندر جو اس کے اپنا لیکیجز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اس بات کی طرف تو زیادہ توجہ کر لیں گے کہ ذکر اذکار ہو رہے ہیں اور روحانی ترقی کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ماں کر رہی ہے، لیکن کیا اس کو ضائع کرنے والی کوئی چیز تو شامل نہیں ہے؟ تو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر میں نے کہا کہ یہ موبائل کی صورت کے اندر اور ان گیجٹس کی صورت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ آ چکا ہے، اور اس فتنے کی وجہ سے ہمارے نقصان ہو رہا ہے، تو ہمیں اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو یکلخت چھوڑ دیا جائے، لیکن بہرحال اگر ذہن بنایا جائے اور اپنے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ میں نے ان چیزوں کا استعمال منیمائز کرنا ہے، میں نے اس کو کم کرنا ہے، تو یقیناً اس کے بھی بڑے خوشگوار اور بہترین اثرات انشاءاللہ العزیز جنین پر ہوں گے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو میرے اور آپ